دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین یوم الورود۔ اللہم اجعلنا من الباقین وعزاء الحسین۔ اے اللہ تجھے محمد وآل محمد کی کریمی کا واسطہ، محمد وآل محمد کا واسطہ، ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں میرے مالک، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں یا رزق میں تنگی ہے، میرے مالک ان کو وسیع پاک طیب اور حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں، بالخصوص شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، میرے مالک ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص پاک سیدہ کی چادر کا واسطہ، ہماری مائیں بہنیں، میرے مالک جو مجلس حسین سنتی ہیں، پاک سیدہ کی کنیزیں، تجھے پاک بی بی عالیہ کی چادر کا واسطہ، میرے مالک ان کی عزت کی حفاظت خود فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہم سب کو ولایت علی پر قائم فرما۔ میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بالخیر علی کی ولایت پر فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہمارے حقیقی وارث حجت دوراں بقیت اللہ العظم منتقم خون حسین، حقیقی آیت اللہ العظمی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ جو یہ دیوار کے ساتھ ہیں اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ماحول بنے اور میں اپنی نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ ساتھ ساتھ درود پڑھتے جائیں محمد والے محمد پہ۔ خطیب اور مجمع کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، وہ ربط ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ربط ٹوٹ جائے تو پھر جتنا بھی قیمتی جملہ ہو تو مجمع ضائع کر دیتا۔ وہ ربط یہی ہوتا ہے کہ جو صف اعضاء پہ بیٹھے ہو بلا فصل کے، یعنی جس کا رسول خدا اور مولا علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، بلا فصل کے ماننے والے صف اعضاء پر ایسے بکھرے ہوں تو اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ پھول اکیلا اکیلا ہو خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب گلدستے میں آئے وہ مزید خوبصورت ہو جاتا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، ایک دفعہ ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل کرے۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ، واکمل لنا دیننا بالولایۃ المرتضویہ،
وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ والصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد وآله الذين خلقت لهم سماء مبنية وأرض مدحية ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو أعدى نفسه في عدادهم أو كسوا غيرهم بهم عبد العابدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واللیل اذا یسر الصلوات تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، جسم اجازت تو نہیں دیتا کہ دوبارہ یہ کیا جائے، لیکن عقیدہ کہتا ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کے پڑھا جائے۔ یہ عشق مولا علی کا ہے۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی آپ لوگوں سے تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ اب تھکاوٹ آپ لوگوں نے میری دور کرنی۔ اچھا، میں نے آج ایک مجلس اعضاء سے خطاب کیا۔ اس مجلس اعضاء میں نے 4 سطریں پڑھی۔ ربائی میں کبھی ہمارا کیا ہم ربائی سے شاعر پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، ہم بھی تو ذاکر ہیں مولا کے۔ میں نے ربائی کی 4 سطریں پڑھی، اس سے ماحول بڑا مزے کا بن گیا۔ بس یہ 4 سطریں میں نے پڑھ کے اندازہ لگانا ہے کہ میں نے کتنا یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی۔ اجازت ہے؟ ازل سے کوشش تو کی گئی، لیکن ازل یعنی شروع سے، ازل سے کوشش تو کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ شاباش شاباش شاباش، آپ کا دل کرتا ہے کچھ سننے کو، اور میرا بھی دل کرے گا آپ کو سنانے کو۔ ازل سے کوشش تو کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ ارے دنیا کیا سمجھے گی میرے علی کو، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ آپ کی زندگیاں ہو، آپ سلامت رہیں۔ آپ نے میرے پورے دن کی تھکاوٹ اتار دی قسم سے۔ آپ کی زندگیاں، آپ نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی ایسے کروں کہ آپ کی فضیلت کی ایک روایت سناؤں، تاکہ پتہ چلے آپ کو جو آپ جلدی آ جاتے ہیں، یعنی پہلے آ جاتے ہیں، اپنے گھر سے چل کے صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہے۔ ہر روز آپ کو پتہ چلے کہ ایک میں عزادار ہوں، عزادار کا کتنا مقام ہے۔ بس ایک روایت سن لو، پھر بعد میں نے اپنا موضوع پڑھنا ہے، ورنہ مجھ جیسے طالب علم کو اگر گھنٹہ بھی دیا جائے تو عزادار کی فضیلت کے لیے کم ہے۔ میں اپنے خود کی ناقص علم کی بات کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام، درود پڑھیں ایک دفعہ جی، اللہم صلی۔ یہ جو نوجوان آگے آگے تشریف فرما ہے، اگر بات کی سمجھ آئے تو تائید کے لیے ہاتھ کھڑا کیا کریں۔ تمہارا ہاتھ کھڑا کرنا اللہ کی نعمتیں وصول کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ کے دادا حسین کا شیعہ عزادار، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اب سنانے والا رضا امام ہے، سنانے والا امام رضا ہیں، اب سننے والا وہ شخص تھا۔ اب امام رضا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تجھے میرے عزادار کی یعنی میرے دادا حسین کے غم میں رونے والے کی فضیلت کا بتانا چاہیے؟ جی جی، اچھا سن کہ اگر جو شخص
میرے دادا حسین پہ روتا ہو، جو شخص میرے دادا حسین کا عزادار ہو، وہ جس گلی سے گزر رہا ہو، اگر کوئی شخص چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لفظوں پہ غور کیجئے گا، لفظوں پہ غور، وہ جس گلی سے گزر رہا ہو ہمارا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ گلی کو اس نیت سے صاف کر دے کہ یہاں سے حسین کا عزادار گزرے گا، میں رضا اس عزادار کے صدقے اسے بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، امام رضا نے کہا نہیں ابھی سن کے جا، اگر وہ راستہ صاف نہ کرے تو جو میرے دادا حسین کے غم میں رونے والا عزادار ہے اس کو دیکھ کر فقط مسکرا لے، فقط مسکرا لے تو میں اسے بھی عزادار کے صدقے جنت میں بھیجوں گا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، مولا نے کہا تیری پریشانی میں اور اضافہ کروں؟ اس نے کہا جی مولا۔ مولا نے کہا ایسے ہی بائی چانس گزرتے اگر ہمارا عزادار جا رہا ہو اور ایک شخص پانی پلانے والا ہو، وہ چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ میرے دادا حسین کے عزادار کو پانی پلا دے تو میں رضا اس عزادار کے صدقے اسے بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ اوئے ہوئے، اوئے آپ تو یہ باتیں سن کے خوش ہو رہے ہو، بندہ دونوں بازوں پہ زور لگا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولا اتنی فضیلت؟ امام رضا نے کہا ابھی تو نے سنی ہی کہاں ہے، کاش تو کچھ دیر بیٹھا رہتا، میں رضا ایک عزادار کے صدقے پوری کائنات کو جنت میں بھیج۔ اوئے ہوئے حیدری، ایک عزادار کے صدقے پوری کائنات کو جنت میں بھیج دے۔ پامروف کی گل تھوڑا موڈ نہیں، گلا بیٹھے ہے کوئی گل، چلو مالک بہتر مولا امام زمانہ تمام مومنین جتنے بیمار نے، کیونکہ ایام ایسے آ رہے ہیں اس میں کچھ بارشیں وغیرہ بھی ہیں، مولا تمام مومنین کو، میری مائیں بہنیں جتنی بیٹھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ، دشمن، واہ واہ ماشاءاللہ۔ مجلس حسین کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں، حسین شیعوں کا فقط امام نہیں، حسین کو ماننے کے لیے حسین کو ماننے کے لیے فرقے کی ضرورت نہیں، حسین ہر اس شخص کا امام ہے جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر غیرت ہے، حسین ہر اس شخص کا امام ہے۔ اچھا میں یہاں 4 سطریں اور نہ پڑھوں، آج آپ نے اتنا اچھا سنا تو میں 4 سطریں اور پڑھتا ہوں امام حسین کی فضیلت پہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا حسین ہے، ہمارا علیحدہ ہے، ہم حسین کے ایسے نہیں کرتے جیسے یہ شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہمارا حسین، اور میں فقط 4 سطریں پڑھ کے سمجھانے لگا ہوں کہ امام حسین کس کے امام ہیں۔ شاعر نے بہت خوب لکھا، اس نے کہا تو نے جو لفظ پڑھے تو فقط قاری ہے، یعنی قاری کے جو لفظ کو پڑھ لینا جانتا ہو، جیسے کہتے ہیں قاری قرآن، جو قرآن کو اچھے سے پڑھنا جانتا ہو اسے کہتے ہیں قاری قرآن۔ تو شاعر نے لکھا تو نے جو لفظ پڑھے تو فقط قاری ہے، تجھ کو کب وارث تحریر نظر آتا ہے، بات باتوں میں الجھنے کی نہیں ہے پیارے، دل مسلمان ہو تو شبیر نظر آتا۔ حسین 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 ہر اس شخص کا حسین امام ہے جو غیرت مند ہے۔ مجلس حسین کسی کی دل آزاری کا مقصد نہیں، مجلس حسین امن کا پیغام ہے۔ اچھا یہاں آپ فقط مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں، ایک بابا گرو نانک بھی گزرا ہے، یہ اخبار میں بھی واقعہ آیا تھا، یہ کتابوں میں بھی لوگوں نے چھاپا ہے کہ بابا گرو نانک گزرا ہے۔ ایک دن بابا گرو نانک، گرو نانک کون سی کو پتا جی؟
शाबाश, जिंदगियां सिखों का बड़ा, जैसे वो ऐसे मानते हैं जैसे पीर आज के दौर में हम पीरों को मानते हैं ना, मैं तो नहीं मानता, जो पीरों को मानते हैं, मेरे तो पीर का नाम ही अली है। अच्छा, जो पीरों को ऐसे गुरु नानक उनका पीर था। एक दिन एक शख्स आया, उसने आके ना बाबा जी के पास आके बैठ गया, ये अखबार में भी वाकया मौजूद है जी। उसने आके बैठ गया। अब बाबा गुरु नानक ने सर नीचे किया हुआ है और सदा लगा रहे हैं, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन। मजे की बात वो है, अपना लिखे तो कोई बात नहीं, अगर कोई गैर लिख दे, और गुरु नानक मुसलमान नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता था, लेकिन उससे जो ये बात है, ये मजे की बड़ी बात है। वो आगे जैसे बैठा ना, तो गुरु नानक ने सर नीचे किया हुआ था और विर्द कर रहा था, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन। दुख लेके जाएगा सैयद गुजरांवाला तक। जो बंदा इस जुमले पे ना बोला, उसने कहा हक हुसैन या हुसैन। उसने कहा गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा क्यों? उसने कहा ये तो मुसलमानों का इमाम है, मुसलमानों का पीर है, आप उसका नाम ले रहे हैं। गुरु ने कहा जा, अच्छा अगर ये मुसलमानों का पीर और इमाम है, घर जाके अपनी बहन से निकाह कर ले। ओए होए होए हैदरी, उसने कहा घर जाके अपनी बहन से निकाह कर ले, घर जाके अपनी बहन से निकाह कर ले। उसने कहा पीर जी, गुरु जी अगर आप मेरे गुरु ना होते तो इस बात का मैं तुम्हें जवाब दे के जाता। गुरु नानक ने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा मेरी गैरत तस्लीम नहीं करती, बहन से शादी करूं। और गुरु नानक ने कहा वो जिस गैरत ने इनकार किया है ना, उसी गैरत का नाम हुसैन। समझ आ रही हैं जी बातें? अच्छा, मैंने कल कहां से छोड़ा था? मैं कुनियत बता रहा था मौला अब्बास की, अबुल कासिम। मैं अपने मौजू से कभी नहीं भागता, और भागने वालों को तो हमने मानना ही नहीं। मौजू वही रहेगा, मौला अब्बास आपको सुनाना है जितने दिन भी रह जाएंगे। अब लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये जो अय्याम जैसे जैसे नज़दीक आते जाएं, मैं फ़ज़ाइल कम करता जाऊंगा, मुसाहिब बढ़ाता जाऊं। ये मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुसाहिब से मेरा खुद ज़ाती इश्क है। कल मैंने छोड़ा था अबुल कासिम। मैंने जनाब बहलोल का भी वाक़या बताया था, कहा था ना कि बहलोल भी जन्नत तकसीम करता है, बताया था, याद है बहलोल का वाक़या। अबुल कासिम कुनियत है रसूल खुदा की भी, कुनियत है मौला हसन की भी, और कुनियत है मौला अब्बास की भी। अच्छा, कासिम इसमें फ़ाइल का सीगा है, इसमें फ़ाइल मतलब करने वाला, और मकसूम मफूल यानी जिसको तकसीम किया गया हो उसे कहते हैं मफूल, जिस पर काम वाक़या हुआ हो उसे कहते हैं मफूल। कासिम है इसमें फ़ाइल का सीगा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो चीज़ तकसीम हो रही है पहले वो चीज़ थी, फिर उस चीज़ का कोई मालक भी था, बाद में तकसीम हुई ना, मालक भी था। अच्छा, अब मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसी का असरार पढ़ना चाहता हूँ। और भाई असरारिल अब्बासिया एक किताब है अरबी ज़ुबान की, फ़कत पूरी किताब है 1000 सफ़े की, उसमें मौला अब्बास के नाम के असरार लिखे गए हैं। इसलिए परेशान नहीं होना कि कल भी अबुल कासिम था, आज भी मैं क्या करूं, जहां तक है मारिफत और इल्म आपको सुनाता जाऊंगा। अच्छा, अब मौला अली ने क्या फरमाया, या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, या अली तो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेगा। कब कहा था ये पता है? और भाई जैसे शान नज़ूल होता है आयत का, कि यह आयत किस वक़्त आई, किस जगह आई, किस घर में आई, पता चलता है। इसी तरह अगर रसूल खुदा ने कहा या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, किस वक़्त कहा, किस वक़्त कहा? आखिर कोई ऐसी खूबी तो मौला अली की देखी होगी ना, तो रसूल खुदा ने कहा था तू ही दोज़ख और जहन्नम तक, कोई तो खूबी होगी ना, बात समझ रहे हो, कोई खूबी होगी। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं, अरब का एक दस्तूर था, जब भी अरब वालों के बुद्धू थे ना,
بدھو تھے. عرب کے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا, جیسے بچہ پیدا ہوتا تو اس کی انہوں نے ٹیسٹنگ عجیب رکھی تھی, عجیب طریقہ ٹیسٹنگ کا رکھا تھا. یعنی کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کوئی ٹیسٹنگ کا عمل رکھا ہوا تھا کہ دیکھنا, ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ. یہ عرب کا دستور تھا, علماء سے پوچھئے گا. اب عرب میں میرے مرشد علی کا 13 رجب کو کعبے میں ظہور ہوا. اب نام ہے عمر, بندے کا نام کیا ہے؟ عمر. کنیت ہے ابو الحکم, ابو الحکم. دنیا اسے ابو جہل کہتی ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ سمجھ نہیں آندی بھائی, یقین کر لو. ابو جہل, ابو فلانا تے ابو فلانا, پورے کنے کو ابو کٹھے ہو گئے سنو. اچھا, ابو جہل نام تھا, کنیت تھی اس کی. نام اصل کیا تھا؟ عمر. یہ سردار تھا. اس کو حکم جو ہے نا, اس کی کنیت رکھی تھی اس کر کے جنہوں بھی کوئی مسئلہ بنے نا, اے فری دا مشورہ دیندا, انج کر لو, انج کر لو, اے ٹھیک رہے گا. اب ابو جہل کو پتا چلا کہ رسول خدا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. اس جناب ایک شیشی چکی, وہ دے وچ نا بتوں کے پیروں کی خاک کا سرما ہوتا تھا. کیا؟ بتوں کی پیروں کی خاک کا سرما تھا. وہ یہ نا ہر پیدا ہونے والے بچوں کی آنکھ میں سرما ڈالتا تھا, بتوں کی پیروں کی خاک میں. بدبخت کے مقدروں کی بات ہے نا, اسے پتہ ہی نہیں تھا جس نے کعبے مٹائے, جس نے کعبے سے بت مٹائے, وہ بتوں کے پیروں کی خاک کا سرما. اچھا, اب وہ آیا یہاں نا. اب مجھے وہ ایک بزرگ ذاکر تھے, کافی بزرگ ذاکر, ان کی نا ایک ربائی میں نے وہ بزرگ ذاکر کو کبھی سنتا تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, مالک ان کو غریق رحمت کرے. تو میں ان کی یہ ربائی سنتا تھا, مجھے بڑی پیاری لگتی تھی ان کی ربائی. کہ یعنی وہ لے کے آیا نا جب سرمے کی ڈبی, ایسے اس کے ہاتھ میں سرمے کی ڈبی. اب اس نے پکڑی, یا رسول اللہ. ہاں, ابو جہل کدھر آیا؟ اے سرکار, یہ میرے ہاتھ میں سرما ہے تو میں سرما پانا ہے. رسول خدا نے کہا کسے؟ کہا جو بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ علی ہے, میں نے سرما ڈالنا, میں نے سرما مورا. اچھا, رسول خدا نے کہا ابو جہل بعد آ جا, نہ کر. انہوں نے کہا نہیں میں نے ڈالنا ہے, عرب کا دستور ہے, میں نے ڈالنا ہے. یہاں وہ ایک پنجابی زبان کی ربائی پڑھتے تھے, اگر ساتھ دو تک سناؤں. اور وہ آگے رسول خدا کو کہا سرما پائنا 5 لینا, یعنی سرما میں ڈالتا ہوں اور 5 روپے لیتا ہوں. سرما پائنا 5 لینا, اج 5 دی جاتے دا گھنساں کیوں جو آئے ویر نبی دا, اج آئے ویر نبی دا. رسول خدا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا 5 دی دا دی گل نہیں, میں 100 دے ساں جے مندہ شیر جلی دا. ابو جہل متا کاروبار بنجا پویں ہاتھ باؤں بھارے یار علی دا. جب آیا مولا علی کے نزدیک, مولا نے مارا سید اللہ والے ہاتھ سے تماشا, مولا نے مارا, منہ دوسری طرف ہو گیا اس کا. آیا اب اس نے کہا نہیں بھائی علی انج نہیں ہاتھ ہوں گا, نبی کے گھر جو بیٹا ہے بچہ آیا ہے وہ بچہ تو مارتا ہے. اس نے کہا اب دوسرا طریقہ. ان کے پاس سیکنڈ پلان بھی تھا, انہوں نے ایک اژدہا رکھا ہوا. کیا؟ اژدہا یعنی سانپ بڑا. وہ اس کے آگے جا کے جو بچہ پیدا ہوتا وہ اس کے آگے جا کے پھینکتے. اگر وہ اژدہا اس بچے کو کھا جاتا تو وہ کہتے یہ حرام زادہ ہے, اگر وہ چھوڑ دیتا تو وہ کہتے یہ حلال زادہ ہے. اب یہ دوسرا ان کو قانون تھا. اب دیکھو میرے مرشد علی نے کیسے آتے ہی ان کی رسمیں تباہ کرنی شروع کی. اب سنتے آنا سنتے آنا. اب انہوں نے مولا علی کو اٹھایا, رسول خدا منع کرتے رہے بندے بن جو, اے علی انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہمارا قانون ہے. تو رسول خدا اچھا کر لو بھائی. اب وہ مولا علی کو لے کے آئے اژدہا کے سامنے, مولا علی کو رکھا گیا, اژدہا آیا. اوئے ہوئے ہوئے میں کیسے لطف لوں اس جملے کا, میں خود بھی لطف لوں گا آپ بھی لطف لینا. اب میرے مرشد علی زمین پر ہیں, اژدہا آیا. جیسے ہی اژدہا آیا نا زیادہ کچھ نہیں کیا, میرے مرشد علی نے اپنی دائیں ہاتھ کی 2 انگشتوں سے ایسے اس کے منہ میں دی, منہ میں دے کے کھولا, سانپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اوئے ہوئے حیدری. اب یہ ہو گیا دوسرا واقعہ. آئیے ابھی کو زیادہ پرانی, مولا علی کے روزے مبارک کے پاس ایک بادشاہ آ گیا, اصلہ اس کے ساتھ. سنتے آنا, نتیجہ جب میں دوں گا آپ لوگوں کو مزہ آئے گا.
اب وہ آ گیا بسم اللہ سیدی، وہ جب جیسے وہ آیا نا، اس نے آ کے مولا علی گھر میں کہا علی پتہ نہیں تو کن کو مارتا رہا ہے، آج تم ہوتا میں ہوتا، تیرے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی، میرے ہاتھ میں میری تلوار ہوتی، تو پھر میں دیکھتا کہ کون بہادر ہے، کون بہادر ہے۔ بندے دیکھ سن رہے تھے، پریشان تھے کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ تھا وہ بادشاہ کا بیٹا، آ کے مولا علی کے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تیسری دفعہ زری سے آواز آئی، اپنا یہ ارمان لے کے نہ مر جانا، اوئے ہوئے ہوئے، اپنا یہ ارمان لے کے مر نہ جانا۔ اس نے کہا کیسے؟ مولا نے کہا جا میں تجھے کہتا ہوں پہلے تو وار کر لے۔ اس نے کہا نہیں پہلے آپ وار کریں۔ مولا نے کہا نہیں ہمارا اصول ہے ہم پہلے وار نہیں کرتے، وار کر وار کر۔ اس نے وار کیا زری کے اوپر، ایک بھی جھریٹ نہ آ سکی، ایک بھی ہلکی سی لکیر نہ لگی۔ میرے مرشد علی نے زری سے آواز دے کے کہا اب سنبھلنا۔ زری سے 2 انگلیاں برآمد ہوئیں، میرے مرشد علی نے دونوں انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب بادشاہ کو پتا چلا کہ عراق میں اس کا بیٹا قتل ہو گیا، اب اس کی تمام فوجیں عراق کے بارڈر پہ، اب بادشاہ عراق کا پریشان۔ اب بادشاہ نے لیا مسلح، لی تسبیح، لی سجدے گاہ مولا کے روزے پہ، مولا مارا آپ نے ہے بدلہ مجھ سے لیں گے، مارا آپ نے ہے بدلہ مجھ سے لیں گے۔ اور زری سے آواز آئی بادشاہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولا پریشان ہونے والی بات ہے۔ مولا نے کہا کیسے؟ کہا وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کی فوجیں بارڈر پہ آ گئی۔ میرے مولا نے کہا جا میری طرف سے قاصد بن کے چلا جا، جا کر ان کو کہو کہ ایک ترازو لے آئے اور لا کر تول لیں، ان دونوں پلڑوں کا وزن تول لیں، اگر دونوں میں رتی برابر بھی فرق ہوا تو علی نے نہیں مارا، اگر فرق نہ ہوا تو علی نے مارا ہے۔ اگر دونوں میں فرق ہوا تو علی نے نہیں مارا، اگر دونوں میں رتی بھی فرق ہوا تو اس نے۔ یہ وجہ تھی جب عرب کا یہ چلتا ہوا قانون آیا، مرحب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہاں رسول خدا نے کہا تھا یا علی تو نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جنت کا مالک ہوں میں اور جنت ہے میری، علی تو تقسیم کرے گا، علی تو تقسیم کرے گا۔ ابو القاسم محمد مالک، علی تقسیم کرنے والا۔ اب ظاہری بات ہے اگر مولا عباس ابو القاسم ہیں تو کوئی محمد بھی ہونا چاہیے، کوئی محمد بھی ہونا چاہیے۔ تو محمد کون ہے وقت کے وہاں ساتھ؟ مولا حسین۔ اب میں رسول خدا کی یہاں حدیث پڑھوں گا، اب جو لوگ شعور لے کے بیٹھے ہیں میں رسول خدا کی حدیث، رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت مولا امام حسین اور حسن کی ملکیت ہے، اور ملکیت ہے حسن حسین کی، تو تقسیم کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اوئے ہوئے ہوئے تقسیم کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر پچھلا یاد ہو، میں نے بتایا تھا فضل دولت ہے، فضل اولاد ہے، فضل گاڑی ہے، فضل زمین ہے، اور ان سب کو تقسیم کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایسے جنت بھی فضل ہے، اور پتہ چلا در بدر جنت کے لیے نہ رولنا، جنت چاہیے تو غازی کے علم کے نیچے آنا۔ میں جلدی جی میں نے خطبے کے بعد سورہ فجر کی ایک بابا جی آج ایک حقیقت نہ بتا کے جاؤں، ایسی حقیقت بتاؤں گا تم نے کبھی سنی نہ ہوگی، جہاں تک میرا شعور ہے میری معرفت ہے، اگر میرے ساتھ عقیدے کا سفر کرنا ہے۔ اچھا میں نے سورہ فجر کی ایک آیا مبارک تلاوت فرمائی جو شروع ہوئی ہے والفجر، اللہ کا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کی قسم،
اور پھر اللہ کہہ رہا ہے والشفع والوتر، اور مجھے دو کی اور ایک کی قسم، مجھے دو کی اور ایک کی قسم۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے واللیل اذا یسر، اور مجھے اس رات کی قسم جو رات چلتی ہے۔ میں سمجھا کے پڑھنے کا آدمی ہوں۔ اچھا، یسر لفظ یہ سین رے یسر، بابا جی اللہ نے قرآن میں رات کی 7 قسمیں کھائی۔ کتنی؟ بڑی ذمہ داری سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جتنی قسمیں اللہ نے قرآن میں رات کی کھائی ہیں نا، اتنی کسی کی نہیں کھائیں۔ اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، 2 کھائی ہیں رات کے پیچھے ہٹنے کی، 2 کھائی ہیں رات کے چھا جانے کی۔ سورہ واللیل شروع ہو رہی ہے واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے اس رات کی جب رات چھا جاتی ہے۔ 2 قسمیں رات کے پیچھے ہٹنے کی، 2 قسمیں رات کے چھا جانے کی، اور 2 قسمیں رات کے چلنے کی۔ ایک قسم اللہ نے بڑی علیحدہ کھائی ہے، وہ یہ ہے جو سورہ فجر میں اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس رات کی جو رات چلتی ہے۔ بھائی لفظ ہے یہ سین رے یسر، اس کا مادہ ہے سرا یسری۔ سرا یسری علماء لغت سے جا کے پوچھنا، لغت نہ سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے، جا کے جس سے مرضی پوچھ لینا، مرضی کے علماء سے پوچھ لینا۔ سرا یسری، سرا یسری اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اس کا مطلب سیر کروانا۔ سرا یسری سیر کروانا۔ 3 لفظ ہیں، 3 جن کا مطلب ہے معراج۔ اب ذرا حوصلے سے سننا، جگر پہ ہاتھ رکھ کے۔ پہلا لفظ سرا، دوسرا یسری، تیسرا اسرا۔ اور قرآن کی آیت نہیں معراج کی سنیں، سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا، کہ مجھے قسم ہے جب میں نے اسے رات کی سیر کرائی۔ سرا یسری لفظ استعمال ہوتا ہے معراج کے لیے۔ کس کے لیے؟ جب یہ لیل کے ساتھ رات کے ساتھ آ جائے تو استعمال ہوتا ہے معراج کے لیے۔ کس کے لیے؟ معراج کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر امام فخر الدین رازی کی اہل اسلام کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے جو اللہ نے قسم کھائی تھی نا والفجر، کہ مجھے فجر کی قسم، یہ اس وقت کی قسم ہے جب اکبر نے اذان دی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ اس وقت کی قسم ہے جب اکبر نے اذان دی تھی۔ اور دوسری قسم وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 دنوں کی قسم۔ 10 دنوں کی کون سی قسم ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا یہ وہ 10 دن ہے جو تم گزار رہے ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، تیسری قسم جو آخر میں اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور اس رات کی قسم جس رات میں رات نے سیر کروائی، رات میں رات نے معراج کروائی۔ معراج یعنی سرا یسری معراج۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے شب عاشور کون سی معراج ہوئی؟ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں میں کون سے ذہنوں سے کلام کر رہا ہوں، اتنا بڑا معرفت کا جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور کون سی معراج؟ شب عاشور۔ میرا چیلنج ہے کائنات کے تمام علماء کو، یا لغت سے یہ اصول نکال دو کہ سرا یسری کا مطلب ہوتا ہے معراج کرنا، یا لغت سے یہ نکال دو، یا سورہ فجر کی تمام آیات مٹا دو، ورنہ مجھے کعبے بھی لے چلو، میں کعبے کی چھت پہ جا کے بھی چیلنج سے کہوں گا اللہ نے جس معراج کا قرآن میں ذکر کیا ہے نا، وہ معراج حسین اور عباس کی۔ وہ معراج حسین اور عباس کی ہے۔ اچھا نہیں، اب رسول خدا نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر حسین محمد ہے تو پھر علی کون ہے؟ اور علی کے بغیر معراج ناقص ہے، علی کے بغیر معراج ناقص ہے۔ اتنا بڑا جملہ دینے لگا ہوں، وہ آخر تک جو میرا بھائی بیٹھا ہے، آخری بندے تک اگر کسی بندے کو سمجھ آئے تو ہاتھ تائید کے لیے اٹھانا، ورنہ میری طرف سے چھٹی ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ کہ یعنی اگر محمد ہے حسین تو پھر علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی کے بغیر تو معراج ناممکن ہے۔ پھر علی کون ہے؟ جب میں نے مقتل کی کتابیں پڑھی، مجھے مقتل کی کتابوں میں ایک جملہ نظر آیا۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا تھا ان الحسین اخذ بید العباس فتنہا عن القوم، کہ
کہ شب عاشور کو حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے گیا اور کافی دیر گفتگو کرتا رہا۔ کافی دیر گفتگو کرتا رہا۔ معراج ہے شب عاشور، کس کی معراج ہے؟ بس اس معراج میں اور اس معراج میں فرق کیا تھا؟ اس معراج میں اور اس معراج میں فرق کیا تھا؟ اس معراج میں اللہ نے بندے کو اوپر بلایا تھا، اس معراج میں بندے نے اللہ کو بلایا تھا۔ اس معراج میں بلایا۔ کربلا معلی، کربلا معلی ایسے ہی بن گئی۔ بڑا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹوں اور بیٹیوں کا۔ کربلا کو معلی بناتے بناتے زینب کی نسل ختم ہو گئی۔ آج شہزادوں کے تابوت کی برآمدگی ہے جناب ابراہیم و محمد کی، وہ رقیہ کی جوڑی ہے، اس کی غربت میرا بھائی سنائے گا، مجھ سے زینب کی جوڑی کی غربت سن لو۔ عزادارو، میں کوشش کروں گا مقتل سے پڑھوں، جو غربت تمہیں ذاکرین نہیں سنا سکے زینب کی جوڑی کی، وہ میں تمہیں سنا کے جاؤں۔ مدینے سے جب محمل میں بیٹھ گئی تھی نا علی کی بیٹی، روایت سنیے گا، محمل میں بیٹھ گئی تھی نا علی کی بیٹی، اچانک امام حسین نے دیکھا کہ جناب عبداللہ جلدی سے چلتے آ رہے۔ کون؟ جناب عبداللہ۔ امام حسین نے کہا عبداللہ میں نے کہا تھا نا الوداع ہو گیا، اب نہ آنا۔ کہا مولا گستاخی معاف، میں عالیہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی عالیہ کو پتا چلا عبداللہ آیا ہے، اور بی بی نے عباس کو دیکھ کے کہا عباس کہیں منع کرنے تو نہیں آیا، عباس کہیں یہ تو نہیں کہنے آیا زینب تم محمل سے اتر جا۔ مولا عباس نے دیکھا، بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب عبداللہ کو دیکھا، بسم اللہ۔ بی بی نے کہا عبداللہ خیریت؟ کہا زینب سفر پہ جا رہی ہو، حسین کے اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہو، تمہیں نہیں پتا جب بھی طویل سفر پہ جاتے ہیں بارات لے کر تو پہلے صدقہ دیتے ہیں۔ بی بی نے کہا تجھے بڑا مان ہے عبداللہ اپنی دولت پہ، کیا کوئی تیرے پاس ایسی دولت ہے جو دولت حسین کے اکبر کا صدقہ بن جائے؟ اور بی بی نے محمل کا پردہ ہٹا کے عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ نے اپنی ابا پیچھے ہٹا کے اونو محمد کو آگے کر کے کہا یہ دولت ہے، یہ صدقہ اکبر کا ہے، ایک میری طرف سے دے دینا، ایک اپنی طرف سے۔ اجرکم اللہ، اللہم اجعلنا من الباقین، اللہ تمہارا میرا رونے رلانے والوں میں شمار کرے۔ میں کوشش کروں گا تمہیں روایت زیادہ تر سنا سکوں، جتنا ہو سکے مصاحب زیادہ تر طویل کر کے سنا سکوں۔ بڑی غربت ہے۔ جب بی بی کو پتا چلا نا کہ یہ میرے اکبر کا صدقہ ہے، تو بی بی نے سفر میں ایسے پیار نہیں کیا جیسے بیٹوں کو کرتے ہیں۔ جناب اونو محمد ساتھ ساتھ رہے 10 محرم دونوں آ کے جناب اونو جناب محمد نے آ کے مولا عباس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑے، کہا ماموں ہماری ماں ہمیں بلاتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میرے اکبر کا صدقہ، آپ ذرا جا کے ہماری ماں سے کہیں ایک دفعہ ہم سے مل لے، اس کے بعد ہم شہید ہو جائیں گے۔ بی بی نے کہا مولا عباس چلتے ہوئے آئے خیام میں، آ کر بی بی عالیہ سے سفارش کی، بی بی نے کہا بلاؤ میرے اونو محمد کو۔
جملہ یہی رونے والا ہے، جملہ یہی، جیسے جناب اون و محمد خیام میں آئے نا، بی بی نے منہ پھیر لیا، منہ پھیر کے بی بی نے کہا عباس نے کہا تھا اون و محمد سے بول لے، عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، عباس کو میں بڑا پیار کرتی ہوں، عباس کے صدقے میں تم سے بولنے لگی ہوں، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو اور کربلا آ گئی ہے، میری ایک وصیت یاد رکھنا، اگر تم کربلا میں شہید نہ ہوئے تو زینب تمہیں دودھ نہیں بخشے گی۔ اگلا جملہ بڑا بی بی نے بڑا مصائب والا جملہ بی بی نے کہا ہے، بی بی کہتی ہے یاد رکھنا 9 میل تک میرے اکبر کی جاگیر ہے، او نو محمد تم میرے اکبر کا صدقہ ہو، 9 میل کے اندر نہ اترنا، صدقہ ہمیشہ جاگیر سے باہر پھینکا جاتا۔ وہ جناب اون نے کہا اماں وعدہ رہا، وہ تمام کربلا کے اندر شہید ہوں گے، وہ میں کربلا کے باہر شہید۔ سن مصائب، میں تجھے جوڑی کا مصائب سناؤں، اور غربت حسین کے بھیجوں کی، اور غربت ہے عباس کے بھیجوں کی، اور غربت عالیہ کے بیٹوں کی، میں سنانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا آج دل ہو تو میں مصائب سناؤں، شروع کروں۔ عزادارو، واحد شہید ہے جناب اون محمد، جن کو لباس عباس نے پہنائے، اور مولا عباس نے لباس پہنائے جناب اون محمد کو، پہنا کے لباس کہا اون محمد یاد رکھنا جعفر طیار کی زینت ہو تم، عبداللہ کے بیٹے ہو تم، غازی کے شاگرد ہو تم، جب میدان میں جانا، میدان میں پتہ چل جائے عباس کے شاگرد آئے عباس کے شاگرد آئے ہیں، عزادار رونے والوں، مولا عباس نے اون کے کان میں کہا ایسے حملہ کرتے ہیں، محمد کے کان میں کہا ایسے دفاع کرتے ہیں، اور دونوں کو یہ بات سمجھا کے عباس نے ایک دردناک جملہ کہا، عباس نے ایسے دیکھ کے دونوں کو کہا لو اللہ کے حوالے، لو اللہ کے حوالے، اور دونوں شہزادے زین پہ سوار ہوئے اور دونوں نے حملے کرنے شروع کیے، ایسے شیر کی طرح آئے دونوں شہزادے، 9 لاکھ فوج اور فرات چھوڑنا شروع کیا۔ واحد کربلا کے شہید کا نام اون بن عبداللہ ہے، جس نے عمر ابن سعد کے خیمے میں نیزہ مار کے کہا تھا او عمر ابن سعد تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، ابھی تو زینب کے بیٹے زندہ، ابھی تو زینب کے بیٹے زندہ ہیں، اور تو نے حسین کو غریب سمجھا، ابھی زینب کے بیٹے زندہ۔ عزادار عمر ابن سعد نے اپنا خیمہ چھوڑ دیا، مکتر کہتی ہے عمر ابن سعد کربلا کے ٹیلوں میں بھاگ گئے۔ عزادارو، دونوں شہزادوں نے کہا، ایک نے کہا محمد، اون، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، اون نے کہا محمد تو چھوٹا ہے، میری کمر کے پیچھے رہنا، میرے پیچھے پیچھے رہنا، اون تو پیچھے سے دفاع کر، میں آگے سے دفاع کرتا ہوں۔ جناب محمد نے یہ کہا تھا۔ عزاداروں رونے والوں ایسے حملے کر رہے تھے، فرات خالی ہو گئی، فرات کا خالی ہونا تھا، اچانک دونوں کو ماں والی بات یاد آ گئی کہ ماں نے کہا تھا اگر کربلا میں شہید نہ ہوئے میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور ماں نے کہا تھا عزاداروں جیسے 9 لاکھ بھاگی ہوئی تھی، وہ دونوں نے تلواریں نیام میں ڈالی، اور تلواروں کا نیام میں ڈالنا تھا۔ ایک لعین نے کہا وہ تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے، اور جیسے محمد نے دیکھا ایک لعین نے محمد کے منہ پہ نیزہ مارا، وہ محمد کے منہ پہ نیزہ مارا، وہ محمد نے کہا اول وہ مجھے بچا، وہ میں زین چھوڑ رہا، ہاتھ جوڑ کے اگر کسی کا دل دکھے تو سید سمجھ کے معاف کر دینا۔ کتنے زائر بیٹھے ہو، کتنے زائر بیٹھے ہو، اگر کوئی زائر بیٹھا ہے تو گواہی دے، ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے۔ کربلا کے باہر جناب عبداللہ کے بیٹوں میں سے کس کی قبر ہے؟ اون کی۔
اون کی قبر ہے تو پھر محمد کہاں گیا؟ اور پھر محمد کہاں گیا؟ اور سوال کر میں تجھے بتاؤں، تیرا جگر اگر ساتھ دے، اگر تجھے پتا چلے کہ زینب کے بیٹوں پہ کیسے رونا ہے، ہچکچا کے نہ رونا، زندگی کا پتہ نہیں کون سے لمحے ختم ہو جائے۔ عزادارو جیسے محمد کو نیزہ لگا تھا نا، وہ زینب کا بیٹا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ، وہ لعینوں نے وہیں سے محمد کو تلواروں سے کاٹنا، وہ محمد کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، وہ حسین نے محمد کے ٹکڑے ہو گئے، وہ محمد کے ٹکڑے لے کر حسین نے زینب سے کہا، وہ زینب تیری قربانی قبول، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے جناب اون اور محمد کربلا کی زمین پہ گرے ہیں نا، گرے ہیں، اور جب جناب اون محمد نے کہا یا مولا یا ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کیجئے، عزادارو اس وقت بی بی زینب خیمے کے در پہ بیٹھی تھی، اور بی بی ام کلثوم کو گلے سے لگا کے بی بی نے کہا، جھولی میں رکھ کے سر کرتی تھی جب میں پیار، کہتے تھے مجھ کو دونوں دودھ بخش دے مادر فگار، وہ ان بھولی بھالی باتوں پہ ماں ہو گئی نثار، باتیں نہ بھولے گی وہ نہ ہی وہ پیار، وہ ماں باری سرخرو ہوئے تم سب کے سامنے، لو دودھ میں نے بخش دیا سب کے ساتھ۔ ماں باری سرخرو ہوئے تم سب کے سامنے، لو دودھ میں نے بخش دیا سب کے سامنے۔ عزادارو بی بی نے اگلا جملہ بڑا مصیبت کا کہا، جیسے امام حسین چلے ہیں نا شہزادوں کی لاش لینے کے لیے، وہ بی بی زینب بڑا روئی، اور رو کر بی بی نے کہا، تابوت اٹھاتی دھوم سے مرتے وطن میں گر، اور یہی جملہ میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں، اس جملے کا مول کوئی نہیں۔ اور بی بی نے کہا، تابوت اٹھاتی دھوم سے مرتے وطن میں گر، ہوتا پدر بھی ساتھ جنازے کے نوحہ گر، قبریں بناتی ماں کی لحد کے ادھر ادھر، کیا حشر ہوگا یثرب میں پہنچے گی جب خبر۔ وہ بی بی نے کہا، وہ ام البنین پیٹتی روزے پہ جائے گی، سغرا کے پاس بی بیاں پرسے، اجرکم اللہ، ام البنین پیٹتی روزے پہ جائے گی، سغرا کے پاس بی بیاں پرسے کو۔ عزادارو لاشیں جب آئے ہیں نا خیام میں لاشیں آ گئے، ایک لاش تھی جو گٹھڑی میں تھی، بی بی نے لاش کو دیکھا، بڑا روئی بی بی عالیہ، بی بی نے کہا، کس منہ سے مدینے جاؤں گی، اور لوگ کہیں گے نسل ختم کروا کے آ گئی۔ اور اس وقت بی بی نے یہ بین کر کے لاش سے لپٹی وہ نوحہ گر، یہ بین کر کے لاش سے لپٹی وہ نوحہ گر، سانس الٹ گئی، غش آ گیا، ٹکڑے ہوا جگر، ایک حشر تھا کسی کی نہ تھی خبر، بانو پکاری سوئے علمدار دیکھ کر، وہ بچوں کے ساتھ ماں بھی جہاں سے گزر نہ جائے، عباس لاشیں اٹھاؤ کہیں زینب مر نہ جائے۔